أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اچھا، تو میں یہ سوال آپ سے کر رہا تھا کہ آپ نے جب یہ دلائل پیش کیے یا اس نے مزید کیا دلائل آپ کے سامنے رکھے اور اس کا آپ نے کیا رائے پیش کیا، اس کے جامع مختصر بتا دیں تاکہ وہ بات آ جائے سامنے کہ کیا ان کے کیا دلائل ہیں. ہمارے تو یہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے دلائل کیا ہیں اور ہمارا سب سے پہلے تو اس نے قرآن آیت پڑھی جو پہلے ہم نے وضاحت کی ہے ان کی کتابوں سے، جو اپنے اصولوں سے خلاف ہے. یہ نور لانوار والا کہتا ہے اس آیت سے اسلام جائز نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ہدایہ ہے، اس کے اندر ذکر ہی نہیں، آیت کا ذکر نہیں کیا. جب امام شافعی کے ساتھ مقابلہ ہے، مقابلہ میں یہ حدیث ذکر کرتا ہے من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قراۃ، آیت کا ذکر نہیں. ذکر تو کرتے، دلیل کوئی نہیں چھوڑتے. جب یہ قرآن آیت سے بھاگ گئے، یہ کتاب والا بھاگ رہا ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ ان کتابوں کی تقلید کرتے ہوئے اس آیت کو چھوڑیں. قرآن کوئی پیش نہ کریں، قرآن کی آیات کوئی نہ پیش کریں. اور اس نے رپٹ کے ساتھ چند احادیث پڑھی، بغیر سند پڑھی، بغیر عبارت، جس طرح اخبار پڑھتے ہیں. میں نے مطالبہ کیا یار سند تو پڑھو، الاسناد من الدین، بالکل اسناد دین سے ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی، سند نہ ہوتی، دین کے اندر کسی بات کی سند نہ ہوتی، جو بھی جو چاہتا کہتے. یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے. میں نے جب سند مطالبہ کیا ان سے، وہ مطالبے وہ سند بھی نہیں پڑھ سکے، سند کے ساتھ عبارت حدیث بھی نہیں پڑھ سکے. میں نے ان کو دوران مناظرہ میں چیلنج بھی دیا، ایک حدیث ایسی بتاؤ اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہو مقتدی کا. شیخ صاحب میں یہاں پہ نا بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ نہ عبادت پڑھ سکا نہ سند. میں آپ تو شاید ان کے متعلق نہیں جانتے شاید انصر بھائی، کیونکہ آپ نئے یہاں پہ پنجاب میں آپ نے قدم رکھا، تو میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ انصر باجوہ صاحب جو ایک کتاب ہے جو چھپی ہے سیف حنفی کے نام سے، تو اس میں انہوں نے تقریر بھی لکھی ہے، تو اس میں ان کے القابات جو لگائے گئے ہیں مناظر اسلام، استاذ المناظرین، تو استاد العلماء. میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں مناظرے کہاں کرتا رہا یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کر کے تو استاد المناظرین بن گیا. تو واللہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور مجھے کر دیا گیا ہے اور مجبور ہو گیا ہوں، اور مسلک بھی آج کل مجبور ہے ایسی باتیں کرنے پر، کیونکہ یہ لوگ انہوں نے ایک اہل سنت والجماعت جو سرگودا میں الیاس گھومن صاحب کے زیر نگرانی یہ یعنی کہ سارا کام ہو رہا ہے، ورک کر رہے ہیں. تو میری بھی اس سے بات ہوئی انصر باجوہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جاہل آدمی ہے جو اس قابل نہیں کہ ہمارے علماء کے ساتھ سامنے بیٹھے، اور ہمارے علماء جو شیوخ الحدیث ہیں یا علماء ہیں، مناظرین ہیں، وہ اس کے سامنے آ کر یعنی کہ بات چیت کریں. یہ تو کئی دفعہ مطلب اب تو اس نے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی شائع کر رکھے ہیں جو ایک حدیث کا مطالبہ، اہل حدیثوں سے ایک حدیث کا مطالبہ، فلاں فلاں فلاں. تو میں سمجھتا ہوں، میں بڑا حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ سنے فاتحہ خلف الامام پر بات کر لی، ورنہ آج دن تک الحمدللہ ہمارا بچہ اس بات پر مطالبہ کر رہا ہے علماء دیوبند سے، اعلی دیوبند سے، اور علماء دیوبند کے ہر عالم سے.
اور ہر عام آدمی سے یہ مطالبہ ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد جو کفری شرکیہ ہیں اس پر کیوں نہیں آتی ہو؟ آج تک بڑے بڑے علماء ان کے رہ گئے ہیں یار گمن نے، تو میں ایک چیلنج کرتا ہوں، گو کہ میں اس قابل نہیں کہ میں چیلنج کروں، لیکن الحدیث طالب علم ہونے کے ناطے ایک چیلنج ضرور کروں گا کہ اس کا کوئی ایک مناظرہ ہو جو الحدیث کسی سے کیا ہو، اس میں جو کسی مسئلے پر بھی ہو۔ آج تک اس کے علماء اشتہارات پر یہی بات لکھی ہوتی ہے، استاد المناظرین، فخر دیوبند، فلاں فلاں، تو یہ اپنے آپ کو جو دعویٰ انسان کرتا ہے اس کو ثابت بھی کیا جائے۔ تو میں پھر ان کو انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں یہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ عقائد علماء دیوبند پر ہیں، جو اصل بنیاد ہے دین اسلام کی بنیاد ہے، جن کی وجہ سے اسلام اور مسلمانیت کی جو ہے پہچان ہوتی ہے انسان کی، اگر اس پر آئیں گے تو ان کا سب جو کتنے یہ لوگ پانی میں اور کتنی یہ حق پر ہونے کا اپنا دعویٰ کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ انصر باجا صاحب تو آج کل میں سب نئی پیداوار ہے، ان کے جو پرانے علماء ہیں، مینو کاڑی ہے، جو اس طرح کے دوسرے علماء ہیں، ان کا الحمدللہ رد کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھ کے گئے ہیں کہ جو ہے نا مسلک اہل حدیث سے مقابلہ بڑا ہی جو ہے نا وہ مشکل ہے، اور آج دن تک الحمدللہ مسلک اہل حدیث اپنی تمام دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور یہ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں، جتنے پمفلٹ شائع کر لیں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کر لیں، کتابیں شائع کر لیں حدیثوں کے خلاف، ایک انہوں نے پورا اتحاد اہل سنت والجماعت بنا ہی اس لیے ہے تاکہ مسلک اہل حدیث کا رد کیا جائے اور شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ لیکن الحمدللہ جو مرضی کر لیں، علماء جنہوں نے اہل حدیث ہونا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ ہمارے مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں، ایسے ہی دوسرے علماء کے جو میں نام ابھی آپ کو گنا ہے، الحمدللہ وہ اس وقت جو ہے مناظرین بن چکے ہیں۔ الحمدللہ علماء حدیث کے کبار علماء میں شامل ہوتے ہیں، جو علماء دیوبند کو چھوڑ کر، دیوبندیت کو چھوڑ کر الحمدللہ حدیث میں اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو میں پھر چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ بہرحال یہ جاہلی ہے، اس کے ساتھ بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں فضول ہے، لیکن بہرحال کیونکہ مقتدی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی لوگوں کا ضد اور اناد ہوتی ہے تاکہ اس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے یہ تیار ہیں جو ایسے لوگ ہیں، تو آپ مزید اپنی بات جاری رکھیں۔ میرا ایسا سوال تھا کہ انہوں نے کیا دلائل پیش کی اور آپ نے اس کا کیا رد کیا؟ اس نے سند نہیں پڑھی یا کیا معاملہ تھا اس کی؟ سند تو کیا پڑھتے، عبارت تو کیا پڑھتے، وہ حبیب الرحمان البرہانی کے سامنے اپنے اسلام اس بات نہیں کر سکے۔ اپنے اسلام میں نے اسے مطالبہ کیا تم پہلے اسلام کا اس بات کرو قرآن سے، تمہارے نزدیک قرآن کے ساتھ حدیث کا تعلق نہیں ہے، حدیث کا تعلق نہیں، جب وہ قرآن کے اندر مسئلہ نہیں ہے پھر جا کے حدیث میں جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث آپس میں بالکل تعلق ہے، ہاں قرآن حدیث کے ساتھ، حدیث قرآن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جب وہ قرآن واقعی الصلاۃ کہا ہے، اس کی تفسیر حدیث میں، اس بنیاد پر میں نے اسے مطالبہ کیا۔ اس نے جب اعتراض کیا تھا ہمارے اوپر، سورہ فاتحہ کی فرضیت قرآن سے ثابت کرو، میں نے اس سے اس اعتراض کے جواب میں یہی کہا تھا ٹھیک ہے سورہ فاتحہ قرآن سے ثابت کرنا ہمارا ذمہ، لیکن پہلے تو اپنا اسلام قرآن سے ثابت کرو کہ میں مسلمان ہوں، فلانی انصر باجو صاحب فلانی کا بیٹا مسلمان ہے، قرآنی آیت سے ثابت کرو۔ جب تو قرآن سے مسلمان ثابت نہیں ہو سکتا، آگے مناظرہ کرتا ہے۔ انصار باجو صاحب تو ہمارے سامنے اللہ کے فضل سے الحدیث ایک طالب علم ہے، ہم تو ہمارے سامنے وہ اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکے قرآن سے، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ میں نے بھی کیا، وہاں وہ رہ گئے، آگے جا کے وہ سند کس طرح پڑھے، عبارت عربی نہیں پڑھ سکے، اخبار جیسے پڑھتے جاتے رہے، لیکن چند حدیث پڑھی بغیر سند پڑھی، ان کا بیان میں تفصیلی تردید کی ہے، ہم نے تفصیلی تردید کی ہے۔ لیکن اکثر علماء دیوبند یا حنفی جو بھی ہیں، بریلوی دیوبند عام حنفی، وہ اس آیات کو زور سے بہت پیش کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ آیت لأنها نزلت فی الصلاۃ وفی الخطبۃ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے یہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت اترے ہے نماز کے بارے میں اور خطبہ جمعہ کے بارے میں، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں اتری ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے اجماع بھی کسی چیز کا نام ہے، آخر اجماع بھی تو کسی چیز کا نام ہے، اجماع کدھر ہے؟ میں اپنی کتابیں نہیں انہی کی کتابوں سے میں کہتا ہوں اجماع پہلے اجماع سے منکر یہ ہے، اجماع سے منکر یہ ہے، منکر الاجماع ان کا نام کیا ہے؟ اجماع سے فرار۔ میں نے ان کو
کہا تھا تم اس کا جواب دو. دیکھو انہوں نے کیا کہا, یہ کیا کہتے ہیں اس آیت پر اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے. ادھر کیا لکھا ہے, وَحُكْمُهُمَا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمَسِيرُ إِلَى السُّنَّةِ لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا فَلَا بُدَّ لِلْعَمَلِ مِنَ الْمَسِيرِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّنَّةُ. اگر اجماع ہوتا, یہ کتاب والا یہ نہیں لکھتا, ان دو آیتوں کا حکم یہ ہے کہ ٹکراؤ کی وجہ سے ان دو آیتوں کو چھوڑا جاتا ہے. جب اجماع ہے تو اجماع کو کیوں چھوڑا گیا؟ بالکل یہ بات, اجماع کو کیوں چھوڑا گیا؟ اجماع کو چھوڑا گیا, خود ہی کہتے ہیں اجماع ہے, خود ہی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ان سے حکم میں طلب کرتا ہوں, تارک الاجماع کون ہے؟ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں فقہ کے اندر غلطی ہے. فقہ کے اندر کیا ہے؟ یہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ کے اندر بھی غلطی ہے, یہ انسانی بنائی ہوئی چیزیں. دیکھو اگر اس پر اجماع ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے, کیوں چھوڑی آیت؟ کیوں چھوڑی؟ آخر میں یہ کہتا ہے, دیکھو آخر میں کیا ہے, وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إِلَى الْآيَةِ الثَّالِثَةِ. تیسری آیت کی طرف جانا مشکل ہے. کیوں؟ امکان نہیں ہے کہ اس آیت کی وجہ سے ایک آیت کو ترجیح دی جائے, لأنه يفضي إلى الترجيح, کیونکہ وہ مفضی ہو جاتی ہے ترجیح کی طرف. بکثرت الادلہ, ادلہ کی زیادت کی وجہ سے ایک آیت دوسری آیت کے اوپر فضیلت نہیں رکھتی, کیونکہ دونوں ایک جیسی آیتیں ہیں. اس وجہ سے تیسری آیت کی وجہ سے ایک آیت کو فضیلت نہیں دے سکتے, اس وجہ سے دونوں آیتوں کو چھوڑ کے حدیث کی طرف جائیں گے. اس نے لکھ کر دیکھو ادھر لکھ کر یہ ہے بکثرت اللہ جائز نہیں ہے, وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لا يجوز. ان دو آیتوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہے, تیسری آیت کی طرف جا نہیں سکتے کہ اس آیت کی وجہ سے ایک آیت کو ہم ترجیح دیں دوسری آیت پر. یہ ترجیح دینا بھی آیت سے آیت کو جائز نہیں ہے. جب جائز قدر نہیں ہے اجماع کی طرف سے ہے, مطلب یہ ہے اجماع کا خلاف خود کیا ہے. اجماع کا خلاف یہ شیخ صاحب بہت اچھی کی. اجماع کا خلاف یہی لوگ آج ہم پر ڈالتے رہے کہ حدیث اجماع کے منکر ہیں. یہ کتاب کا نام یاد رکھیں, نور الانوار. اجماع کا خلاف خود کیا ہے, صحیح بات. آیت کا خلاف خود کیا ہے, آیت کا منکر خود بنے کتابوں کے اندر. تو آج یہ ثابت شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے احسن انداز سے کیا ہے کہ یہ اجماع کے یہ لوگ منکر ہیں. جو ان کا یہ یعنی کہ روپ ہے اور دبدبہ آج ان اگلے پہ لگے رہے ہیں کہ یہ اجماع کے منکر ہیں, آج یہ ثابت ہو چکا ہے اور ان کے اصول کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اجماع کے یہی لوگ منکر ہیں. اور جو قرآن جس کو بھی مانتے ہیں اجماع تو بعد کا ایک معاملہ ہے. تو یہ مزید ابھی شیخ صاحب اگر اس پر اجماع ہوتا, یہ آیت اتری ہے نماز کے بارے میں, یہ ہدایہ والا اجماع کا خلاف نہیں کرتا. بالکل یہ ہدایہ میں نے پہلے بتایا یہی حوالہ ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام شافعی کے مقابلہ میں, وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. ہماری دلیل یہ ہے نبی علیہ السلام کی بات, نبی علیہ السلام کی حدیث, وہ حدیث یہ ہے میں نے پہلے بتائی, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. اگر یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہوتی اس نے کیوں نہیں ذکر کی؟ صحیح بات. اجماع بھی ہے اس آیت پر, یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ نماز کے بارے میں اتری ہے, پھر اس نے کیوں نہیں ذکر؟ یہ تاریخ الاجماع ہوا یا نا؟ بالکل. یہ لکھنے والا تاریخ الاجماع یا نا؟ یہ فقہ ہے, ہدایہ بڑی کتاب ہے. ہدایہ لکھنے والا حنفی ہے, آج کل لوگوں سے تو بڑا ہے لیکن ان کے اوپر ماننا تو فرض ہے, مقلد ہیں. یہ تاریخ الاجماع یا نا؟ اس کتاب نے اس آیت سے استدلال کیا نہیں ہے, اس نے آیت سے استدلال چھوڑ دیا, آیت پیش نہیں کی, تاریخ الاجماع خود بن گئی. تاریخ الاجماع خود بن گئی. آگے جا کے دیکھو یہ لکھتا ہے ہمارے نزدیک مقتدی پر قرات نہیں ہے, وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ. یہ بات ضرور ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے امام ہیں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام محمد, امام ابو یوسف امام محمد, امام محمد کے نزدیک قرات مقتدی پر استحساناً یا احتیاطاً ہے. پہلا منکر کون ہوا؟ امام محمد. وہ کہتا ہے مقتدی پر احتیاط کرتے ہوئے, بات کو اچھی سمجھتے ہوئے, اچھی بات یہ ہے کہ مقتدی قرات کرے جب اس کا یہ مسلک ہے وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ. احتیاط کس پر ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں احتیاط قرآن پر ہے, قرآن پر عمل کیا جائے. احتیاط حدیث پر ہے, حدیث پر عمل کیا جائے. احتیاط اس کو نہیں کہا جاتا کہ قرآن کو چھوڑا جائے. جب یہ آیت اس پر اجماع ہے, یہ نماز کے بارے میں اتری ہے, احتیاط اس پر تھا, اس آیت پر عمل کرتے, لیکن اس نے اس آیت کے خلاف حکم دیا ہے.
جو ان کے نزدیک یہ دلیل ہے، لیکن ان کا امام ہے امام محمد، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اس نے اس اجماع کا خلاف حکم دیا ہے. پتہ لگے اجماع نہیں ہے، اجماع نہیں ہے یہ اگر اجماع ہے اس پر حکم لگائیں. وہ تاریخ الاجماع کون بن گیا؟ امام محمد، امام محمد. اس نے کیا کہا؟ وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ. مستحسن اچھی بات یہ ہے، احتیاط والی بات یہ ہے کہ مقتدی قرأت کرے. اجماع چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ دیا. اس آیت کے بارے میں جو اجماع تھا اس کے خلاف حکم دیا یا نہیں دیا؟ حکم دیا. جب یہ بھی یہ کہتے ہیں یار یہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں اتری ہے، جمعہ کے خطبہ جو ہے، نماز کی مثال میں نے بتائی، بالکل ٹھیک ہے. ابھی خطبہ کی مثال سنو، اسی کتاب کے اندر ہدایہ دیکھو، اس نے لکھا آگے جا کے الا ان يقرأ الخطيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه الآية. مقتدیوں کے لیے خطبہ سننا فرض ہے، مگر خطیب اگر یہ آیت پڑھے خطبہ کے دوران میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جب خطبہ کے دوران میں یہ آیت خطیب جب پڑھتا ہے، مقتدیوں پر اس آیت کا جواب دینا ضروری بنتا ہے. قسم کیوں؟ اللہ نے حکم دیا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام اور درود پڑھو. اس آیت کا حکم کا جواب ضروری بن جاتا ہے. اس کے اندر یہ لکھتا ہے جب خطیب یہ آیت پڑھے مقتدی کیا کریں؟ فَيُصَلِّ السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ. مقتدی جو سننے والے، خطبہ کو سننے والے جو ہیں، وہ اپنے دل میں کیا مطلب ہے؟ فی نفسی، زبان میں، اپنے زبان میں وہ کیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب وہ درود پڑھ سکتا ہے خطبہ کے دوران میں، درود پڑھ سکتا ہے. اچھا، یہ اجماع کے خلاف نہیں ہے، لأنہا نزلت فی الصلاۃ وفی الخطبۃ. خطبہ کے دوران میں خاموشی نہیں تھی، اس پر اجماع نہیں تھا، یہ آیت اتری خاموشی خطبہ کے بارے میں. انہوں نے خود خلاف حکم دیا اپنے اجماع، بہت زبردست اپنے اجماع کے خلاف خود حکم دیا کہ سامع کیا کرے؟ درود پڑھے. بہت اچھی بات کہ ماشاءاللہ ہدایت اور اصول کی کتابوں سے جو ہے، میں فقہ کی حدیث کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن بہتر ہے کہ ان کتابوں سے ٹائم کے لحاظ سے میں مختصر بات کرتے چاہتا ہوں. لیکن ایک بات یہ ضروری سمجھتا ہوں، یہ اجماع کا حوالہ کس کو دیتے ہیں؟ اجماع کا حوالہ دیتے ہیں امام احمد بن حنبل. اس نے یہ کہا ہے یہ آیت اتری ہے نماز اور خطبہ کے بارے میں اور اس پر اجماع ہے. کس نے یہ کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے. میں پہلی بات یہ ترمذی، یہ کون سی کتاب ہے؟ ترمذی. تقریر ترمذی جو تقریر ترمذی نہیں، ترمذی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتا ہے. یہ آیت کا اجماع کا اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ امام احمد کی طرف، اسی کی طرف ہے. لیکن اس کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتا ہے. دیکھو کیا کہتا ہے، واختار احمد ما هذا القراءة خلف الامام وان لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام. اجماع کدھر گیا؟ خود ہی کہتا ہے امام احمد بن حنبل ان لوگوں کی زبان سے، لیکن یہ اجماع سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم الزامی ایک قسم جواب دیتے ہیں. جب امام احمد بن حنبل سے یہ نقل ہے کہ اس نے یہ کہا ہے یہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں اتری ہے، اس پر اجماع ہے، کیوں خود یہ کہتا ہے امام احمد بن حنبل واختار احمد؟ امام ترمذی یہ لکھتا ہے امام احمد بن حنبل نے مختار کیا، پسند کیا یہ مسئلہ کیا ما ھذا، اس کے سمیت بھی امام احمد بن حنبل نے یہ پسند کیا ہے القراءۃ خلف الامام، قراءت خلف الامام امام احمد بن حنبل نے پسند کیا. آخر میں وضاحت کرتا ہے، دیکھو وَأَن لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِن كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، کہ مقتدی فاتحہ نہ چھوڑے، فاتحہ نہ چھوڑے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے واختار احمد کیا پسند کیا؟ ما ھذا، اس کے سمیت آگے اس نے حدیث پیش کی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب
اس کی تعویل امام احمد بن حنبل کرتا ہے. قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعول قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده. هذا اذا كان وحده. یہ ہمارے اوپر دلیل بنا کے مثال یہ لوگ پیش بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی پیش کرتے ہیں. دیکھو امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے کہ تم لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی حدیث پیش کرتے ہو. امام احمد یہ کہتا ہے اس حدیث کی تعویل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ ہے اذا کان وحدہ, جب اکیلا بندہ ہو منفرد, اس پر سورۃ فاتحہ کیا ہے, فرض ہے. جب مقتدی ہو نہیں, یہ تعویل. لیکن اس تعویل کرتے ہوئے آخر آگے جا کے اس تعویل کے بعد میں یہ کہتا ہے واختار احمد, اس تعویل کے سمیت بھی امام احمد بن حنبل یہ کہتا ہے قراءت خلف الامام سورۃ فاتحہ خلف الامام وان کا وان لا يترك الرجل فاتحة الكتاب خلف الامام وان كان خلف الامام, مقتدی نہ جوڑے سورۃ فاتحہ اگر وہ خلف الامام کیوں نہ, امام کے پیچھے بھی. ہمارا یہ مطلب ہے اگر امام احمد بن حنبل یہ کہتا ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے اور خطبہ کے بارے میں اتری ہے کہ نماز کے اندر خاموشی ہو جائے گی اور خطبہ کے اندر بھی خاموشی سے خطبہ سنا جائے گا, کیوں خود یہ پسند کیا؟ صحیح بات. امام احمد بن حنبل نے خود اجماع کا خلاف نہیں کیا, صحیح بات, خود خلاف کیا. وان لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام, خود مخالفت کی, صحیح بات, خود ہی مخالفت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اجماع ہے نہیں, خارج میں اجماع کا کوئی وجود نہیں. اگر وجود ہے اجماع کا خلاف خود بن گیا, اس کا حکم لگاؤ, وہ تاریخ الاجماع. ماشاءاللہ. بالکل. اور ایک بات یہ بھی ہے, مثال یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اجماع ہے یا اجماع کی طرح ہے, ہم یہ پیش کر سکتے ہیں وہذا صح, یہ حدیث پیش کرتا ہے جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب, یہ حدیث پیش کرتا ہے. اس کے بعد میں لکھتا ہے وہذا اصح, یہ حدیث کیا ہے, سب سے اچھی حدیث ہے, اصح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اصح اسم تفضیل ہے, صحیح حدیث ہے. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين وهو قول مالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون القراءة خلف الامام. اگر اجماع ہوتا امام ترمذی کبھی بھی یہ بات نہیں لکھتا, یہ کہتا ہے یہ حدیث اصح ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, جو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے یہ حدیث اصح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. سنن ترمذی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ امام ترمذی اس بات کی وضاحت کرتا ہے وہذا اصح, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے وہذا صح, یہ حدیث اصح ہے. والعمل على هذا الحديث, اس حدیث پر عمل جو ہے فی القراءة خلف الامام, وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے. اس حدیث کے نیچے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے یہ حدیث ہے قراءة خلف الامام کے بارے میں, یہ حدیث وارد ہے قراءة خلف الامام کے بارے میں. یہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ, نماز نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب, جس نے قراءة خلف الامام نہیں کی, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ حدیث لا صلاۃ نماز ذکر یا نہیں ذکر, لا صلاۃ نماز کا ذکر ہے. مقتدی نماز پڑھتا ہے یا کہتا ہے نماز ہی پڑھتا ہے, نماز ہی پڑھتا ہے. جب نماز پڑھتا ہے پیغمبر نے کیا فرمایا لا صلاۃ, لا صلاۃ نماز میں بغیر فاتحہ. جب وہ نماز پڑھتا ہے بغیر فاتحہ نماز نہیں ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں نماز دو قسم ہے, ایک نماز وہ ہے کامل, شریعت کے اندر جو نماز وارد ہے اس مطابق شریعت کے مطابق نماز پڑھنا وہ کامل نماز ہے, وہ اپنے ثواب میں بھی کامل ثواب ملے گا. ایک نماز ناقص ہے, ناقص نماز وہ ہے بغیر اقتداء, ایک شخص انفرادی شکل میں نماز پڑھتا ہے, اس کا ثواب کم نہیں ہے, حدیث کے اندر آئے کم ہے. ایک نماز اور 25 یا 27 نماز کے برابر ہے. جماعت کے ساتھ نماز کیا ہے, 27 نمازوں کا ثواب, ایک حدیث میں 25 نمازوں کا ثواب ہے. انفرادی اکیلا نمازی جو ہے ایک نماز کا ثواب ملے گا اس کو. ابھی ہم کو یہ پتہ چلتا ہے ان حدیثوں سے نماز کے اندر جب مطلقاً لفظ صلاۃ وارد ہو جائے, یہ شرعی لفظ ہے, اس کو شریعت کے معنی کے اوپر حمل کرنا فرض ہے. جب تک دلیل صارف نہ ہو, جب تک دلیل صارف نہ ہو, یہ لفظ شرعی ہے, جب تک یہ لفظ شرعی ہے اس کو معنی شرعی پر حمل کرنا فرض بنتا ہے. لا صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز نہیں ہے با جماعت, جماعت
نماز شریعت کے اندر جماعتن نقل ہے، جماعت کے ساتھ نقل ہے، جماعت کے ساتھ نقل ہے. جب جماعت کے ساتھ نقل ہے یہ وارد جماعت کے اوپر ہے. صحیح بات. سمجھ آ گئے؟ اس کا آپ ترجمہ کر دیں تاکہ یہ ترجمہ یہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے یہ حدیث اصح حدیث ہے اور اس پر عمل ہے. اس حدیث پر قرات خلف الامام کے بارے میں عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی، اکثر اہل علم اصحاب نبی میں سے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، صحابہ کرام میں سے اکثر اس پر تھے کہ قرات خلف الامام اسی حدیث سے ثابت ہے. وہ تابعین اور اکثر اہل علم تابعین میں سے بھی اسی حدیث سے قرات خلف الامام ثابت کرتے تھے. وہ قول مالک بن انس، اور یہی قول ہے مالک بن انس رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ جو ہے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. وابن المبارک، اور یہی قول ہے اسی حدیث سے استدلال وہ کرتا ہے کہ قرات خلف الامام سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فرض ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے. اچھا. والشافعی کی، اور شافعی کا یہ مذہب ہے، احمد کا بھی یہی مذہب ہے. دیکھو وہ اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے. یرون القراءۃ، یہ سب کے سب من اہل العلم من اصحاب النبی، نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام میں سے جو اہل علم تھے، تابعین میں سے جو اہل علم تھے، اکثر ادھر اکثر اعتزلہ عند اکثر اہل علم. اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہوے یرون القراءۃ خلف الامام، وضاحت کے ساتھ یہ سب کے سب قراءۃ خلف الامام اسی حدیث سے ثابت کرتے تھے، اسی حدیث سے ثابت کرتے تھے. میرا مطلب یہ ہے ادھر دیکھو اکثر اہل العلم قراءۃ خلف الامام سورۃ فاتحہ ثابت کرتے تھے صحابہ کرام میں سے. اکثر تابعین اہل العلم قراءۃ خلف الامام سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے ثابت کرتے تھے اور ان کا یہ مسلک تب پڑھتے تھے. اور امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام عبداللہ بن مبارک باوجود حنفی ہونے کے، عبداللہ بن مبارک حنفی ہے، عبداللہ بن مبارک کیا ہے؟ حنفی ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے سورۃ فاتحہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ فرض ہے، مقتدی پر سورۃ فاتحہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا یہ مسئلہ کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ ہے. فرض لفظ ادھر نہیں ہے لیکن مقتدی پر بھی ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی ہے. مطلب اکثر سورۃ فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہوئے. 3 زمانوں کا ذکر ہے. اصحاب نبی ایک زمانہ، اصحاب تابعین اہل علم تابعین میں سے، اہل علم صحابہ کرام میں سے ایک زمانہ، اہل علم تابعین میں سے دوسرا زمانہ، اور تیسرا زمانہ اماموں کا ہے. ان میں سے بھی اکثر پڑھنے والے نہیں ہے خلف الامام. صحیح بات، اجماع کے درجے ہے. میں بتا رہا تھا، ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حنفیوں میں سے جنہوں نے خلاف کیا ہے اجماع کا، میں نے پہلے کتاب بتائی نور الانوار، اگر اجماع ہوتا ہے آیت کیوں جوڑی، اور پہلے میں نے بتایا، پھر اس کے بعد میں نے بتایا ہدایہ سے اگر اس آیت پر اجماع ہوتا، اس ہدایہ والا نے آیت کیوں جوڑی، اجماع کے تاریخ خود بن گئی. ابھی تیسرا حنفیوں کا جو امام ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہدایہ کے اندر میں نے عبارت بتائی بستخدم علی سبیل الاحتیاط، اجماع کیوں جوڑا اس نے. اور پھر میں نے بتانا ہے عبداللہ بن مبارک بڑا محدث ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہے، مشہور عالم ہے، یہ بھی اجماع کے خلاف کر رہا ہے، یہ بھی اجماع کے خلاف کر رہا ہے. اجماع کدھر سے آیا دیکھو. ابھی عبداللہ بن مبارک یہ ترمذی، جامع ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہا ہے. وروی عن عبداللہ بن المبارک انہ قال، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے انا اقرأ خلف الامام والناس يقرؤون، انا اقرأ خلف الامام والناس يقرؤون الا قوم من الكوفيين، میں پڑھتا ہوں قرأت خلف الامام. دیکھو انا اقرأ خلف الامام، میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، والناس يقرؤون، اور سارے لوگ بھی پڑھتے ہیں. اجماع تو پڑھنے پڑے، میں بھی پڑھتا ہوں، حنفی ہے، میں بھی کیا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. اجماع کے خلاف نہیں کیا، میں پڑھتا ہوں. آیت تو اتری ہے، اجماع اس بارے میں خاموش ہو جاؤ. آیت میں کیا حکم ہے، وانصتوا فاستمعوا له وانصتوا، خاموش ہو جاؤ. اجماع اس پر خاموش ہونے پر یہ کیا کہتے ہیں، اقرأ، انا اقرأ، میں پڑھتا ہوں، والناس يقرؤون، اور سارے لوگ پڑھتے ہیں. ناس سب پر شامل، یہ تو استغراق ہے قسم. اس نے پھر استثناء کیا الا قوم من الکوفیین، مگر ایک چھوٹی سی قوم ہے کوفیوں میں سے وہ نہیں پڑھتے. اجماع کے خلاف کس نے کیا؟ اگر اجماع ہے، اگر اجماع ہے، خلاف بھی مخالفت بھی اجماع کی خود ہی کی. اگر اجماع نہیں ہے
अक्सर पढ़ने वाले थे। इससे साबित हुआ कि बड़े बड़े उलमा देवबंदियों में से और सूफियों में से क़िराअत खल्फुल इमाम करने वाले थे, सूरह फातिहा को फर्ज समझने वाले थे। मैं ये भी बताता चलूं कि हनफियों में से बतौर मिसाल मैंने बताया नूरुल अनवार की इबारत, हिदायत की इबारत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल और अब्दुल्लाह मुबारक का कौल, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल जिसे इजमा साबित करते हैं उसने खिलाफ किया। वख्तार अहमदू, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या मुख्तार किया? क़िराअत खल्फुल इमाम, व अल्ला यत्रुक रजुलु खल्फल इमाम व इन कान व अल्ला यत्रुक रजुलु फातिहतुल किताबी व इन कान खल्फल इमाम, अगर इमाम के पीछे क्यों ना हो सूरह फातिहा ना छोड़े। अच्छा, मैं बता रहा था हनफियों में से बहुत बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं कि उनका इकरार है क़िराअत खल्फुल इमाम, खास सूरत फातिहा के बारे में वो सूरत फातिहा को रुकन समझते थे। उनमें से बतौर मिसाल मैं बताता चलूं कि अब्दुल हई लखनवी बड़ा आलिम गुजरा है, देवबंदियों में से है, अहनाफ में से देवबंदियों में से बड़ा आलिम है। ये लोग तस्लीम करते हैं वो हमारा अकाबिर में से है। वो इमामुल कलाम के अंदर और अपने किताबों के अंदर लिखता है लम यरिद फी हदीस मरफूइन सहीहिन अन्नहयु अन क़िराअत खल्फल इमाम, लम यरिद फी हदीस सहीहिन मरफूइन अन्नहयु अन क़िराअत। माशाअल्लाह, कोई सही हदीस मरफू हदीस में सूरत फातिहा खल्फुल इमाम, क़िराअत खल्फुल इमाम को रद्द करने वाली कोई दलील सही कोई नहीं, मरफू हदीस कोई नहीं है, कोई मुमानत वारिद नहीं है। उसने सवाल करने वालों के सवाल में जवाब में वो ये कहता है, अगर कोई ये कहे आयत जो कुरान के अंदर है, वो ये कहते हैं कुरान की आयत आम है, जिस तरह हम जवाब देते हैं माकूली जवाब यही है, बिल्कुल कुरान की आयत आम है। वमा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा अन्हुल बाज़ु, आम कोई ऐसे नहीं उससे तखसीस जरूर की जाती है, उससे सूरह फातिहा खास की गई हदीस के साथ, सुल्ला सलात हदीस के साथ सूरह फातिहा खास। फिर ये कहते हैं अगर कोई ये कहे वो मुस्लिम की हदीस वदा कब्र फकबिरो वदा करा फांसिदू वाली फिर रिवायत है, अगर कोई ये कहे ये हदीस है फांसिदू, वो ये कहते हैं ये हदीस भी आम है, इसमें भी सूरह फातिहा का रद्द साबित नहीं है। उसने ये कहा है लम यरिद फी हदीसिन सहीहिन मरफूइन, असल में ये फी हदीसिन सहीहिन में भी रद्द है, ये हदीस भी सही नहीं, हदीस भी सही नहीं। क्यों? बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस पर रद्द किया है, ये हदीस भी सही नहीं। क्यों? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब के अंदर इसकी वजाहत करता है, बहाज़िहि लफ्ज़तु गैर महफूज़तिन, ये लफ्ज़ गैर महफूज है, महफूज नहीं, हाँ ये लफ्ज़ गैर महफूज, ये हमने मुनाज़रा में पेश किया था। लेकिन इमाम अब्दुल हई लखनवी जो है इनका इमाम है, वो कहता है कोई सही हदीस मरफू हदीस में वारिद नहीं है कि क़िराअत खल्फुल इमाम का रद्द किया जाए। कुरान की आयत जो है आम है, उससे सूरह फातिहा खास की गई है, और ये हदीस मुस्लिम वाली जो है वजा क़रा फांसिदू ये भी आम है, इससे भी सूरह फातिहा खास की गई है। शेख साहब आखिरी सवाल जो मैं बड़ा अहम समझता हूँ आपसे करूँ कि आजकल मौजूदा उलमा जो बंद बड़े मांगे दो दावा भी करते, तो इन मौजूदा उलमा को आप कुछ ऐसी नसीहत करना चाहें, आवाम को नसीहत करना चाहें तो वो भी आप करें जरूर। इन मौजूदा उलमा के मतलब आप घुमन है या दूसरे मुतलक देवबंदी हैं जितने भी उलमा, इनके मतलब आप अपने क्या नजरिया रखते हैं और इनकी कोई नसीहत करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें तो वो भी आप नसीहत। तो मैंने ये जो आयत पढ़ी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इस आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, अल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। अब अपने आप के जो अमीर हो, उलुल इल्म हो, उलुल अज़्म हो, उलुल इल्म अहले इल्म हो, उसकी पैरवी करो। जब आपस में कोई मसले में टकराव आ जाए, अपने बड़ों से कुरान की तरफ फिर रुजू करो, हदीस की तरफ फिर रुजू करो। क्यों? ज़ालिका खैर, ये बेहतर है, बाअसन तावीला, और ये अंजाम के एतबार से, क़यामत के एतबार से ये अच्छे हैं, ये अंजाम के एतबार से ये अच्छा है। इसलिए हम नसीहत ये करते हैं हर मुसलमान के ऊपर फर्ज ये है कि अपने मसाइल मुतनाज़िया को कुरान करीम की उसूलों से और हदीस से फैसला करें, और आपस में इख्तिलाफ हराम है,
قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ رب العالمین کے کلام کو تام لو. حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن. جمیعاً سب کے سب، کسی پارٹی کو نہیں بتایا، سب کے سب جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے قرآن کو تام. قرآن بغیر حدیث نہیں مان سکتے، اس لیے حدیث بھی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی میں سے ہے. قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اس لیے قرآن حدیث کی طرف آنے کی وصیت ہم کرتے ہیں. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنا مسلک سمجھے اور اپنے ضد، حسد اور کینہ اور تقلیدی جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑیں، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو قرآن اور حدیث سے تولیں کہ قیامت کے دن کل یہ آواز، یہ پکار نہ ہو یا ویلتنا اتانا اللہ واتانا الرسول. اگر قیامت کے دن یہ نہ کہیں افسوس کہ ہم نے اپنے رسول کی پیروی کی ہوتی اور قرآن کی پیروی کی ہوتی. اس بنیاد پر ہم وصیت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. آخر ذکر تمہارے لیے بہترین نمونہ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، اللہ کو خوش راضی کرنے کے لیے بہترین نمونہ اللہ نے بتایا. وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے. اسی زندگی کو اپناؤ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. ادھر وہ لوگ بھی بتائے جو آخرت کو سامنے رکھنے والے ہیں، جو آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے والے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے وصیت کی ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، آخرت کے اندر حساب کتاب کو مانتا ہے، ان کو اللہ نے وصیت کی ہے. تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہمارے رسول کی زندگی میں بڑی نمونہ ہے کامیابی کے لیے. جو آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رسول کی زندگی کو اپنائیں. رسول کی زندگی کب اپنا سکتا ہے انسان؟ اپنے حسد، اپنے ضد، اپنی تقلیدی چادر کو اتار کے پھینک دے اور اخلاص نیت سے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر لیں. وہ شخص اللہ کے رسول کی زندگی اپنا سکتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. ھذا وباللہ التوفیق. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. جزاک اللہ خیر و خیر الجزاء. شیخ کے جو نہایت ہی پرمغز جو گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے تھے اور آپ نے بھی اس سے استفادہ ضرور کیا ہوگا. تو میں شیخ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر میں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کا انٹرویو کریں تاکہ لوگوں کو استفادہ اس کا ہو سکے. تو میں آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا سب بھائیوں سے کہ ہمارے ان انٹرویوز سے اور ہمارے ان لیکچر سے کسی کی دل آزاری اور کسی کو نیچا دکھانا اور خود کو اوپر کرنا مقصود ہرگز نہیں. جیسے نور اسلام میں قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے ان اريد الا الاصلاح، کہ نور اسلام نے اپنے قوم کو کہا تھا کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں. تو ہمارا اس ادارے کا اور ہمارے اس مسلک کا صحیح صرف اور صرف یہی مقصد اور منبع ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں اور قرآن و حدیث کی میں جو ہمارے لیے نمونہ، ماڈل اور جو ہے طریقہ کار پیش کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں تاکہ ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس آخرت کا فکر کرے جس کے متعلق صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ وہ جہنم جہاں جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے تھاما ہوا ہوگا. تو اس قیامت کے دن کو یاد رکھنا، اس کو ذہن میں بٹھانا، یہ بھائیو ہر شخص اپنے ذہن میں رکھے. جب تک کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرے گا تو اس جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے. چاہے وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہتا رہے، حق کے ہونے کے دعوے کرتا رہے اور خود کو اب حقانیت کے اور جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا اور بوانگ دوہل یہ بات بیان کرے کہ میں حق پر ہوں اور سب باطل ہیں، تو یہ بات فضول ہوگی جب تک کہ اگر ہر شخص اور اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا اور قرآن حدیث پر اپنے آپ کو عمل نہیں کرتا. تو جتنے بھی علماء سے اہل حدیث ہوتے ہیں یا دوسرے عوام اہل حدیث ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر اہل حدیث ہوتے ہیں. میں سب بھائیوں کو
तहकीक की दावत भी देता हूँ कि उससे सर्च करें, अपने मसले को भी टटोलें और इस मसले के हदीस की जो सही मानों में हम दावत पेश करते हैं, कुरान और हदीस, और जो है इजमा और कियास की जो दावत सही मानों में जो कियास शरई है उसकी तरफ आए, ताकि इस मसलब की आप हकानियत आपके सामने वाज़ेह हो। और जो फिर सवालात होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर जगह में उलमा मौजूद हैं, आप उनसे भी जाके मिलें, उनसे सवालात करें और हक को इस वजह से जो ना इनकी न्यूट्रल हो के ऐसे बिल्कुल जहन साफ करके आए और हक की पैरवी करें। तो मैं समझता हूं कि यही बात हमारे लिए काफी होगी, अगर हम, क्योंकि असल चीज कुरान हदीस ही है, यही काफी हमारे लिए होगी। और असल बात, मैं शेख का नहायत शुक्रगुजार हूँ, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, और मैं उन सब उलमा किराम को जो है ना खुशी का इजहार करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ जो तकलीद की गुमराहियों से और इस तरह बहुत सी गुमराहियों से निकल कर मसले के हदीस को जो हक है उसको कबूल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे इसी मसलक पर, इसी हक पर, और जब मौत दे इसी मसलक के साथ और ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में इस दुनिया से उठाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकुर सेहत ठीक है, सेहत। मैं तारिक बोल रहा हूँ, तारिक। छोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी जी हो गया जी, अल्लाह की मेहरबानी। हमारे सामने रखो, हम सोचेंगे उस पर ये शर्त सही है या नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, शोर नहीं मचाएंगे। उसकी वारी कुरान सुन्नत से वो पेश करेगा। हमारी तरफ से बिल्कुल खुली इजाजत है, किसी इमाम की बात भी पेश करें हम तस्लीम करेंगे, जब तक कुरान करीम और सुन्नत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। हमारी उसूल है, किसी किताब से भी, किसी रिसाले से भी पेश कर, कोई मसला नहीं। सारे साथी माशाल्लाह एक मजलिस में जमा है, और ये मजलिस जो कायम हुई है ये इहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए है कि हक वाज़ेह हो जाए और बातिल का पता चले कि कौन है। गुफ्तगू करने के दौरान या गुफ्तगू का उसूल हमेशा ये होता है कि अगर उसूलों के मुताबिक की जाए तो बात सबको समझ में आती है, अगर बगैर उसूलों के बात की जाए तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए आज हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे और इस्लाम करते हैं कि बात उसूलों के मुताबिक की जाए। और हमारे भाई जो है वो हबीबुर रहमान साहब नाम है, हाँ जी, तो ये भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हमारी दरख्वास्त है इनसे कि उसूलों के मुताबिक बात की जाए ताकि बात जो है ना अपने किसी नतीजे तक पहुँचे। आज इस मौजू के ऊपर बात होनी है वो है कि इमाम के पीछे किरात करना, इमाम के पीछे कुरान पढ़ना। अहले सुन्नत वल जमात हनफी हजरात, हम लोग जो है वो इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ते, इमाम के पीछे किरात नहीं करते। हम कहते हैं इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए। और जो गैर मुकल्लिदीन हजरात हैं वो कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जो है कुरान में से ये फ़र्ज है, और इसके अलावा जो कुरान पाक की 113 सूरतें हैं, चाहे वो सूरत नास है या चाहे सूरत फलक है, सूरत असर है, यानी सूरह फातिहा के अलावा अगली कोई भी सूरत जो है वो पढ़ना इमाम के पीछे हराम है। और सूरत फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना फ़र्ज है। जो बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ये इन हजरात का आवाज रिकॉर्ड हो रही है, आवाज रिकॉर्ड होगा ना यार, क्या होगा भाई, तो बात खत्म होगी नहीं, एक दफा खत्म हो गया, ये असल सब दलील नहीं है, बस बात खत्म हो, शुरू करो। अब रिकॉर्ड कर रहा ना, ये रिकॉर्डिंग है, इसके ऊपर रखा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसके बगैर तो चलता ही नहीं है ना, इसके बगैर चलता ही नहीं है भाई। ये चीज उधर रख दो हमारी जुबान नहीं थी, हम नहीं कह सकते थे। हमारे भाई है, मुसलमान समझते हैं हम बातों की तरफ तवज्जो करके बैठे हुए हैं, तो उठ कर इसके ऊपर इतराज करता है। क्या तुम्हारे उलमा ये नहीं जानते थे हराम थे? हर एक की तरफ हम सुनते थे। देखो उलमा की बात नहीं है, कुरान नहीं, हमारा सवाल है, आप और मेरी बात है, आप और मेरी बात इस तरह बहस उलझ जाएगी। जो असल मकसद है हमारा वो इसको छोड़िए, इसको रहने दीजिए। असल में हमारे इसमें हम ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जो असल मकसद है उसमें नाम नहीं, किसके लिए बुलाया अल्लाह की बंदी, आप इसमें फंस जाओगे और छोड़ दिए। असल हमारा टारगेट ये नहीं है, फाइन भाई
बंद कर दिया जी। ये मौलाना से हमने कह दिया कि बंद, मैं बंद कर लूंगा। आपको मौलाना से कह रहे हो आप बंद। नहीं ये फतवा नहीं ना, तो असल बात ये उनसे पहले पूछो ना इनका भी। चले ठीक है, छोड़ो ठीक है भाई, छोड़ो। अभी सूरत फातिहा के बारे में बात है। कहता हूँ ये मैं फातिहा की बात करूँ, फातिहा से हटेंगे नहीं। क्या सी बात लिखो जब बात भाई फातिहा पर बात हो रही, इमाम के पीछे पढ़ना नीचे करने का कोशिश करता है। हम दोनों से लिखवा दे, हम तो इसी में आदमी का कोई काम नहीं है, शोर नहीं करते। फोन पेशावर तक किया गया तो कौन आया है तुम्हारे, किसको भेजा है? बात फैलती है ना भाई, बात किधर किधर तक जना नहीं होता, अभी उसका सुनो। ये इस दिल्ली के इमाम के पीछे सूरत फातिहा और दीगर सूरत कोई नहीं पढ़ी जाएगी, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। गोया इमाम के पीछे कोई किरात नहीं है, इमाम के पीछे कोई किरात नहीं। कौन से बोलो जो पढ़े उसके बारे में हुक्म भी, जो पढ़ा उसका हुक्म भी, जो पढ़े उसके बारे में उसके ऊपर हुक्म भी लगाओ जो पढ़ता है। उसके ऊपर तावील हदीस का दे दो, नंबर बात सुने, सब कुछ देंगे यार, सब कुछ देंगे। इस दिल्ली का है ना कि इसके बारे में ये हदीस पेश कर देगा, और दूसरे हमारे ये कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा कोई नहीं पढ़नी चाहिए, कोई इमाम के पीछे हो या कोई मुनफरिद या कोई हदीस लिखेगा, उस किताब का नाम भी लिखेगा, जिस किताब वो कहते कि ये जो है ना किधर से आप कहते हो, किसी किताब से या मतलब कौन सा नंबर हदीस से साबित करो नहीं, ये बात पढ़ने वाले का हुक्म लिख दे, पढ़ने वाले का हुक्म लिख दे, जो पढ़ते हैं उसका हुक्म लिख दे। ये दावा लिख दे, दलाल दावा है, अभी तक दावा ही नहीं हुआ, दलाल कहाँ से आएगा? दावा लिख के दलाल ये दलाल आप पढ़ने वाले का हुक्म लिखे, आप दावा लिखे इसके बारे में दलील ये कभी नहीं देगा, वो दलील होगा तो देगा नहीं यार। देखो हराम हराम मैं उससे फिर खत्म हो गई नहीं होने लगी, हदीस पेश करेगा या तो उठेगा खत्म करेगा। अच्छा नहीं बात सुन, एक मिनट इसने माशाल्लाह की कहती ये कहते हैं नहीं पता ना, उससे मुनाजरा ना करो, इनसे करो, बच्चों को उधर बिठाओ, ऐसे करो मेरे साथ। आप ये उधर इसलिए बैठे तो काम करते हैं, पकड़ लिए करना है पूरा कर रही तो पूरा कर रहे हैं, तुम खामोश हो जाओ। बच्चा ने 20 पर वही शोर का यार वही किताब هغه به موږ د کتاب نه دا وخی چې دا ما کتاب نه موږ پرش کې شاګردي خیر دیکھو میرا آج کام شروع ہو گیا، کام آج شروع ہو گیا، نہیں ہوگا وہ کرتے ہی نہیں ہے شروع اس سے اپنے دل کچھ نہیں ہے نا، ٹائم آدھا گھنٹہ رہ گیا فرض ہے۔ اب آگے یہ بات اس میں لکھنی ہے کہ پوری زندگی کہاں ہے، یہ پوری زندگی کا زندگی لازم پائے ہو بس ٹھیک ہے پوری زندگی بس
زبانی بھی آپ کو قبول ہے پوری زندگی وہ کہ پڑھتے ہیں نا ابھی تو وہ کیے کہ ہمارے لیے پوری زندگی نہیں چاہیے یا پوری زندگی چاہیے ہے کہ سفر کے دوران میں نہیں کہتا اس میں چھوڑ سکتے محل بدل ہو جاتا اچھا جی سب سے پہلے ہم جو ہے آپ خاموش ہو جائے ادھر بولو نہیں لکھو اب سارے نہیں بولو بولنے میں کیا کچھ کریں یار کچھ کریں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک اس کو پڑھا جائے گا. اس کے بعد حدیث کو. قرآن پاک کے اندر سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے چپ رہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174 اور پہلا حوالہ قرآن سے دوسرا حوالہ جب مسلم شریف سے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا حوالہ یہ ترمذی شریف کے اندر جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. یہ فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتا جس بندے نے کوئی ایک رکعت بھی پڑھی اور لم یقرأ فیہا بأم القرآن اس نے اس کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی فلم یصلی اس کی نماز نہیں ہوئی الا ان یکون وراء الامام مگر امام کے پیچھے ہو تو اس کی ہو گئی ہے. جس بندے نے جو ہے کوئی ایک رکعت پڑھی ہو اور اس نے اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوئی الا ان یکون وراء الامام ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کی نماز ہو گئی ہے. یہ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 180 کے اوپر ہے. اور امام ترمذی آگے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ امام کے پیچھے جو ہے فاتحہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں کرنی. یہ جو ہے وہ تیسرا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور چوتھا حوالہ جو ہے اس کے ساتھ چوتھا حوالہ جو ہے وہ اس کے ساتھ طحاوی شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. طحاوی شریف میں وہ فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کوئی رکعت پڑھی ہو اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو اس کی نماز نہیں ہے الا ان یکون وراء الامام ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کی ہو گئی ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں گویا پہلے حکم تھا پڑھنے کا پہلے اجازت تھی پڑھنے کی لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت اتری نا کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات ہوتی تھی. اللہ نے اس آیت کے ذریعے منع کر دیا. تو قرآن سے ثابت ہو گیا مسلم شریف سے ثابت ہو گیا اور ترمذی شریف سے ثابت ہو گیا اور طحاوی شریف کے اندر جو ہے وہ کثرت سے اس کی احادیث جو ہے موجود ہے. اسی طرح مصنف عبدالرزاق جو ہے نا وہ اچھا یہ ایک حدیث
अच्छा कितनी देर हो गई है काम? अच्छा एक हदीस और सुनो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसरफ़ मिन सलातिन जहरा फीहा बिल क़िरात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिन सलातिन जहरा नहीं है, गलती बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से फारिग हुए, नमाज जो है ना वो आप फिरे उससे, तो आपने फरमाया क्या तुम में से किसी बंदे ने कोई मेरे पीछे पड़ा है? क्या तुम में से किसी ने जो है वो क़िरात की है? तो एक आदमी ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल मैंने पढ़ा है। सिर्फ एक आदमी ने कहा मैंने पढ़ा है। आपने फरमाया कि मुझे क्या हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ कुरान पाक से ये झगड़ा किया जा रहा है। तो उसके बाद फंतहन्नास अनिल क़िराअत मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा जहर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सलावात के लोग सारे के सारे इमाम के पीछे जो है वो जो क़िराअत करते थे उससे रुक गए। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे पीछे जो तुम कुरान पाक पढ़ते हो, इमाम के पीछे जो नहीं पढ़ रहे हो तुम, और मेरे साथ कुरान पाक में झगड़ा किया जा रहा है, तो लोग सारे के सारे इमाम के पीछे क़िराअत से जो है वो रुक गए। ये हदीस है वो तहावी शरीफ के अंदर मौजूद है। और ये देखो अच्छा इसी तरह जो है ना वो मुस्तनफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर है कि बेशक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना अबू बकर व उमर व उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कानू यनहूना अनिल क़िराअत खल्फ़ इमाम, ये सारे के सारे इमाम के पीछे क़िराअत से मना करते थे। यानी अबू बकर सिद्दीक़ भी मना करते थे, हज़रत उमर भी मना करते थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला भी मना करते थे। तो देखो अल्लाह ताला के कुरान पाक से भी ये बात साबित हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से भी साबित हो गई कि वाज़ेह तौर पर ये कि तिरमिज़ी में और तहावी में जैसे आपने हदीस सुनी है ऐसे आप लिखा करो ना पॉइंट भी सही हदीस है ये। उनकी जेब में पेंसिल पीछे सिर्फ जो है ना वो कुछ नहीं पढ़ना। और आपने फरमाया जी, और ये जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है इसकी तशरीह निसाई शरीफ के अंदर भी यही बात मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से हदीस है, आपने फरमाया कि जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब इमाम जो है वो क़िराअत करे तुम चुप रहो, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे फिर पीछे तुम जो है रब्बना लकल हम्द कहा करो। ऐसे मालूम हुआ कि जो है वो तकसीम की है आपने कि इमाम क़िराअत करेगा, पीछे सारे मुक्तदी जो है वो चुप रहेंगे। जिस तरह हमने वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है, इसी तरह कोई बंदा हमें ये नहीं दिखा सकता कि इमाम के पीछे, देखो हमने हर चीज के मना दिखा दी है कि इमाम के पीछे कुछ क़िराअत नहीं करनी, ना फातिहा पढ़नी है ना अगली चीज पढ़नी है। अब हमारा जो फरीक मुखालिफ है वो कहता है फातिहा पढ़ना फर्ज है, अगली सूरत पढ़ना हराम है। तो वो दोनों बातें हदीस से दिखाई, क्या मतलब ये पूरी दिखाना होगा अब। हाँ हमने पूरी बातें दिखाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक रकअत भी पढ़ी, और आपने फरमाया इज़ा क़रा फअंसितू, जब इमाम क़िराअत करे पीछे चुप रहो, यानी पीछे कुछ नहीं पढ़ना। अल्लाह का कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए पीछे चुप रहो, कुछ नहीं पढ़ना जो है वो। तो इस तरह इन्होंने ये भी ऐसी हदीस दिखाएंगे जिसके अंदर ये बात मौजूद हो कि जो ना वो ऐसी बात मौजूद हो कि मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है और अगली सूरत पढ़ना हराम है, और फर्ज का लफ्ज़ हदीस से दिखाएंगे। क्योंकि अपनी तरफ से अगर कोई बात करेंगे तो हम इनको खुदा रसूल नहीं मानते, कि अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे हम जना खुदा रसूल है। अगर ये कहते हैं फर्ज है, फर्ज हदीस से दिखाएंगे। अब तो फुक़हा को मानते हैं, ये लोग जो है फुक़हा को नहीं मानते, ये लोग कहते हैं। इसलिए जो है ना वो हमारा ये मुतालबा है इनसे, आप इनकी जो भी दलील है, ये कहते हैं जी हदीस पाक बुखारी में है जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है। अब हमारा ये सवाल है कि ये क्या नबी पाक ने मुक्तदी के लिए फरमाया है? ये बात बिल्कुल झूठ है, मुक्तदी के लिए हुज़ूर ने नहीं फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि ये हदीस कि जिसने जो है ना वो ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ाज़िल किताब, कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी वो नमाज नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये हदीस अकेले आदमी के बारे में है। देखो हदीस की वो तशरीह मानी जाएगी जो मुहद्दिसीन ने नकल की है, अपनी तरफ से हम नहीं मानेंगे। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी खुद इस हदीस के बारे में फरमा रहे हैं जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं, ये मुक्तदी ये अकेले बंदे के बारे में है, मुक्तदी के लिए नहीं है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह सहाबी रसूल वो खुद इस हदीस की तशरीह फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अकेले बंदे के बारे में है, ये इस हदीस को खुद मुक्तदी के लिए फिट कर रहे हैं। और इस हदीस का रावी है सुफियान बिन उयैना, अबू दाऊद शरीफ सफ़ा 119 के ऊपर मौजूद है। सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि ये हदीस कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है, ये हदीस हादा लिमन युसल्ली वहदा, ये उस बंदे के लिए है जो अकेला नमाज पढ़ रहा हो। तो देखो इन्होंने जो हदीस पढ़ी है और जो हदीस ये पहले इन्होंने सुनाई है, ये हदीस इनकी दलील नहीं हो सकती। हम कहते हैं एक हदीस सुनाएं जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि फातिहा के लिए मुक्तदी जो है उसके लिए फातिहा पढ़ना फर्ज है, मुक्तदी का लफ्ज़ हो,
فاتحہ کا لفظ ہو اور فرض کا ذکر ہو، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم مان جائیں گے، ہم ایک ہی بات مان جائیں گے. جس طرح ہم نے حدیثیں دکھا دی ہیں اس طرح یہ بتائے، اور اگلے صورت کو دکھائیں گے وہ منع حرام ہے، کیونکہ اگلے صورت وہ مقتدی نہیں پڑھتے یہ، اور وہ بھی دکھائیں جو ہے نا کہ منع ہے. تو اب جو ہے نا وہ شروع کریں پہلے قرآن سے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید فقرؤوا ما تیسر من القرآن. دا قرآن کریم آیت پہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، ہدایت کے اندر بھی موجود ہے، لیکن آج جلد میں بعد میں پیش کروں گا. پہلے ان کے جو دلائل ہیں ان کا جواب کروں گا. پہلی دلیل ان کی قرآن آیت انہوں نے پڑھی، قرآن آیت پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی. یہ ہے کس کی کتاب؟ نور الانوار، حنفیوں کی. کس کی کتاب ہے؟ نور الانوار. حنفیوں کو چھوڑو، نہیں ہے اس میں. یہ کس کی کتاب ہے؟ حنفیوں کی. یہ حنفی مولوی کہتا ہے، ان سے ہمارا سوال ہے تم حنفی ہو یا نہ ہو؟ جواب دو. لکھ کے آپ جواب دیں. یہ کہتے ہیں وحکمہما بین الآیتین المصیر الی السنہ لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا فلا بد للعمل من المصیر الى ما بعده وهو السنہ ولا يمكن المصیر الى الآیت الثالثہ لأنه يفضي الى الترجیح. مطلب یہ ہے اس عبارت کا، دیکھو یہ ان کی کتاب ہے، حنفیوں کی بڑی کتاب ہے. یہ اگر حنفی ان کے اوپر اس کتاب کا ماننا فرض ہے، یہ اگر حنفی ان کے اوپر اس کتاب کا ماننا فرض، یہ کتاب والا لکھتا ہے اس آیت سے جو سورہ فاتحہ بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس نے پڑھی ہے. اس آیت سے ہمارا استدلال نہیں صحیح، اسے ہمارا استدلال نہیں صحیح، اس آیت سے ہمارا استدلال نہیں صحیح. کیوں؟ اس وجہ سے اذا تعارض تساقطا، اس آیت شریف کا دوسری آیت کے ساتھ تعارض ہے. جب تعارض ہے جب تعارض ہے دونوں آیتوں کے درمیان، اس آیت سے حنفیوں کے لیے استدلال کرنا نہیں صحیح. اس نے فتویٰ لگایا جو اس آیت سے استدلال کرے گا وہ حنفی نہیں ہے، جو استدلال چھوڑے گا وہ حنفی بنے گا. اس نے حنفیوں نے یہ آیت چھوڑی ہے. امام ابو حنیفہ سے دکھائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس کی کتاب سے کہ انہوں نے کبھی بڑی کتابوں سے اس آیت پیش کر کے استدلال کیا ہو. یہ غیر مقلد ہو گئے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے، وہ اس آیت سے خاموش رہنا چاہتا ہے، پھر بھی اس نے اپنا مذہب کو چھوڑا. لیکن ان کی کتاب ان کے اوپر فرض بناتی ہے کہ اس آیت سے استدلال کرنا کیا ہے؟ غلط ہے. ان کی کتاب ان کے اوپر گواہ وشہد شاہد من اہلہ کم استا. دوسری بخاری کی حدیث انہوں نے یہ کہا یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، یہ کہا یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ صورت میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سورۃ اعراف ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ اعراف ہے، مکی صورت ہے. سورۃ اعراف مکی صورت ہے، مکہ میں اتری ہے. جب یہ سورت مکہ میں اتری اس آیت کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ نماز کے اندر باتیں بھی منسوخ ہو جائیں. جب قرآن منسوخ ہوئی باتیں بھی منسوخ ہے. لیکن صحابی رسول بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں صحابہ مقتدی ہے، رسول امام ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے اندر باتیں ہو رہی ہے. لیکن یہ آیت پہلے اتری ہے پھر بھی باتیں منسوخ نہیں ہوئی، لیکن باتیں منسوخ ہو گئی اس آیت سے منسوخ ہے. سورۃ بقرہ کی آیت ہے. دیکھو عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية. ہم نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ اعراف اترے تھی، اس کے بعد بھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے باتیں کرتے تھے نماز کے اندر، باتیں کرتے نماز کے اندر. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ بخاری. آیا اس آیت سے اصلاح کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. نہیں جائز. کیوں یہ پیش کی جو نبی سورۃ اعراف والی آیت اترے بھی ہے، باتیں منسوخ نہیں ہوئی. تم سے میں پوچھتا ہوں جائز ہے؟ جب باتیں جائز ہیں دیکھو جب نہیں سمجھتے دیکھو یہ سورۃ اعراف مکہ میں اتری ہے،
सूरत मक्का में उतरी है। जब ये पहले उतरी है, इस आयत के उतरने के बाद भी नमाज के अंदर बातें जायज थी, हाँ। बातें कब मंसूख गई? मदीना में इस आयत की वजह से, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, ये बकरे की आयत है, इस आयत की वजह से बातें मंसूख हो गई। मेरा सवाल है, ये आयत कब उतरे है, कहाँ उतरे है, ये बताएं। और इस आयत के बाद बातें क्यों मंसूख नहीं हो गई, कुरान मंसूख हो गई? शाबाशी, ये बताओ। बुखारी मुस्लिम की हदीस टकराते हो तुम। दूसरा ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत जो तुम पेश कर रहे हो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर अन रजुलिन है, रजुल मजहूल है, इसकी तुमने बताना है, इसकी सनद बताओ, सनद ज़ईफ़ है। बेशक। दूसरी है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं कहा ये आयत नमाज के बारे में शान नुज़ूल बताया, उसने शान नुज़ूल कभी नहीं बताया, तुमने झूठ बोला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर। देखो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहता है ये आयत उतरी थी सलाम के बारे में, हमने सलाम किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बाद में कहता है जब एक मरतबा नमाज पढ़े अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने, फिर लोगों से कहने लगा तुम भी क्या किरात कर रहे हो, मैं सुनता हूँ। उसने ये कहा अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, कुरान की लिहाज किया जाए। बात करो यार, बात क्या उधर इधर ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर में कसीर है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रहता हूँ ये आयत उतरी है सलाम के रद में, बातों के रद में। जवाब देंगे ना, बस आपको चुप करो भाई यार, टाइम रोक लिया करो भाई। अभी पता लग गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रहता हूँ के बातों के दरमियान टकराव है। इज़ा तारज़दा कता तुम्हारा कानून है, तुम्हारे उसूल है, ये नूर अनवार है। इज़ा जब भी तारुद आ जाए दो अदलैन दरमियान उनको छोड़ा जाता है, उनको मकबूल नहीं किया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रहता हूँ की दो रिवायत थी, एक में ये कहता है क्या, एक में क्या कहता है ये आयत सलाम के बारे में उतरी है, ये रिवायत भी कवी है उस रिवायत से जिससे उसने इस्तिदलाल किया है, सिर्फ इस्तिदलाल है, वो शान नुज़ूल नहीं बताता। वो कहता है इसे इस्तिदलाल किया है, वो इस आयत का शान नुज़ूल नहीं बताता कि ये आयत नमाज के बारे में उतरी। बताएं अगर ये कहा हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कभी ये ना कहा ये आयत नमाज के बारे में उतरी, कभी नहीं। इन्होंने झूठ बोला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, देखो इन्होंने झूठ बोला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ये रिवायत ज़ईफ़ है, तुमने जो रिवायत पेश की उसमें ar-रजुलैन सनद के अंदर बंद है, मशहूर है, कबूल नहीं। तुम्हारे उसूल के मुताबिक ये दोनों अक़वाल के दरमियान मुतारिज़ है, इनको दोनों को जोड़ा जाएगा। अभी तीसरा सहाबी लेना पड़ेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है हमने आपस में सलाम करते थे, ये आयत उतरी, हमने सलाम छोड़ दिया। देखो ये हमने सलाम छोड़ दिया। ये तीसरा सहाबी का कौल इन पर रद्द करता है, सलाम के बारे में उतरी है, बातों के बारे में उतरी है। लेकिन इन रिवायात से बुखारी मुस्लिम की रिवायत मुक़द्दम है बेशक, और नूरुल अनवार की बात भी इनके लिए मुक़द्दम है। नूरुल अनवार कहता है कि इस आयत से इस्तिदलाल करना हनफियत से निकलना है। हनफियत शायद वो हनफी नहीं बन सकता जो हनफी किताबी नहीं मानता, वो हनफी मुक़ल्लिद हो के हनफी किताबी छोड़ता है, मुसलमान नहीं बन सकता, वो हनफी नहीं बन सकता। यार सुनो ना, क्या हो गया यार, अभी टाइम बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, टाइम बर्दाश्त करो ना यार। मुझे और तुमने जो मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की है, तुमने जो मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की है वो देखो, इनने कहा था वैजा कब्र फकदरो वैजा क़रा फ़ानसितो। अबू दाऊद वाला कहता है बहाज़िहि लफ़्ज़तु लैसत बिमहफ़ूज़तिन, ये अल्फाज मुहद्दिसीन के नज़दीक महफूज नहीं है। हम ज़ईफ़ हदीस मानने के लिए कभी तैयार नहीं है। हमारा दीन मजबूत है, ज़ईफ़ हदीस से साबित कभी नहीं है। हमारा दीन सही हदीस से साबित है। ये इनकी रिवायत वैजा क़रा फ़ानसितो, ये फ़ानसितो लफ़्ज़ बहुत मुहद्दिसीन इस बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। वैसा कब्र फकदर वैसा रक़ा फर्क हुआ है, वैसा क़रा फ़ानसितो बुखारी के अंदर हदीस में नहीं है। सारे मुहद्दिसीन इस पर रद्द किया, दारक़ुतनी निकालो उसमें मुहद्दिसीन दारक़ुतनी मुझे दो, अबू दाऊद ने इस पर रद्द किया, ये लफ्ज़ गैर महफूज है, दारक़ुतनी जल्दी दो मुझे। बेशक सही है, दारक़ुतनी वाले नहीं करें, थानी का वाला दारक़ुतनी वाला लिखता है, जुबानी पढ़ दो, उसने भी जुबानी पढ़ा सारे वाले। दारक़ुतनी वाला लिखता है ये रिवायत जो है देखो ये गैर महफूज है, ये गैर महफूज है। इमाम बुखारी भी और इमाम बुखारी से आगे जो वो इस रिवायत करने वाले क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो सारे इस पर रद्द करते हैं, वो कहते हैं लफ्ज़ गैर महफूज है। ये लफ्ज़ क्या है? गैर महफूज है। ठीक है, उन्होंने भी जुबानी पढ़ा ना, आप भी जाने दो आगे खान भाई। ये देखो इस इधर देखो, हाँ गैर मजाज देखो वक़द रवाह मुस्लिम की सही ये हदीस नकल की फ़क़द अलैकुम, ये भी है। ये आगे कहता है ये रिवायत तो गैर महफूज है। इसी तरह वो कहता है क्या नहीं, इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मारिफ़त सुनन व आसार के अंदर लिखता है ये रिवायत अपने साथियों से
ज्यादा जिक्र किया इसने, ये गैर महफूज है, इसको काबिल कबूल नहीं बनाते थे मुहद्दिसीन हजरात। यहाँ से हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस क्या है? मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन के उसूल मुताबिक ये ज़ईफ़ है। तीसरी हदीस तुमने पेश किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, ये वो नहीं मेरी हदीस है, आपसे रास्ता गलत हो गया, तुम दवाई करो, कम्प्लेक्स जाओ, ये हदीस आगे दे। ये तो बकवास करते हैं, बकवास नहीं करते, हमारा तुम्हारे लिए नहीं करना चाहिए, करता रहे ये उसने भी किया, इसने भी किया, दोनों नहीं करते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है ये हदीस देखो, ये हदीस जो है आगे जो जिक्र है वज़करु हाज़ल हर्फ क़ाल क़ाल ज़ुहरी फ़न्तह अन्नासु अनिल क़िराअति हिन समिअ ज़ालिका। ये ज़ुहरी का कौल है, नबी का कौल नहीं है, ये ज़ुहरी का कौल है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी किताब दलील, इस किताब से तुमने ये हदीस पेश की है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी किताब दलील, ये किसका कौल है? ज़ुहरी का। ज़ुहरी के बंदे हम नहीं है, हम उम्मत के रसूल हैं, मानने वाले सहाबा हैं। जब सही हदीस साबित हम मानते हैं। तुमने सारे हदीस ज़ईफ़ पेश किए, जो कुरान के बारे में तुम्हारा हदीस पेश किया अब्दुल्लाह मसूद, वो ज़ईफ़ है। अब्दुल्लाह मसूद की दूसरी रिवायत वो कवि है, कवि को तरजीह है तुम्हारे कानून के अंदर भी, कवि हमेशा के काबिल कबूल है, सलाम के बारे में होती है। लेकिन बुखारी मुस्लिम की हदीस देखो, अब्दुल्लाह ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है सूरत आराफ उतरी है, फिर भी बातें मनसूख नहीं हो गई। मदीना में सूरत बकरा उतरी, उसमें आयत उतरी, फिर बातें मनसूख हो गई। हम कहते हैं क़िराअत जब बातें मनसूख नहीं हो गई, क़िराअत किधर से? इस आयत की वजह से मनसूख हो गई। फातिहा कैसे खत्म हो गया? नहीं खत्म, इन्होंने ये बताया था, ये आयत क्या है? ये क्या है? नमाज के बारे में उतरी है। इन्होंने क्या कहा था? ये नमाज के बारे में उतरी है। देखो हिदाया, देखो हिदाया, बोलो बोलो आप ना यार, देखो हिदाया, देखो हिदाया, देखो हिदाया, हिदाया वो बता देंगे, आप खामोश नहीं, आप दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। नहीं ये बात ये आखिरी बात करने तुम्हारी किताब टाइम ये जब पूरा हो गया तो फिर आगे तू एक मिनट रहने दी, लेकिन शोर बयान वाला ये कहते हैं आपने जो किताबों का कहा उसका क्या क्या नाम है, हम आपको वो नाम में बताओ और फिर उसका भी हम नाम सुन लेंगे और दुआ करेंगे। आपने जो कुछ बोला हो वो उसका जवाब देंगे आपको। नहीं तो वो भी जवाब देगा उसका, किताब का सिर्फ नाम बता के नहीं उसका जवाब आपने देना है, उसका जवाब हमें देना है, फिर उसका जवाब हमें देना है। सामने जाना वो कुरान एक मिनट, नहीं खड़े हो बोलो। ये किताब सुनो, ये किताब सुनो, ये बात कर रहे हैं आप खामोश अभी हो जाओ, जवाब लेके उठेंगे यहाँ से, फिर जवाब लेके उठना इनका। हाँ ये इनका खुद अपना जिसकी बाला का जवाब कर देगा, फिर बात नवाज के रज़ियल्लाहु अन्हु की हमने हवाला दिया कि इन्होंने नहीं माना उसको, कहा कि झूठ है। ये देखो किताबुल क़िराअत बहकी सफ़ा 73 के अंदर ये बात मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अन्नहा नज़लत फी सलातिल मफ़रूज़ा, कि ये आयत मुबारका इज़ा कुरियल कुरान, के जब कुरान पढ़ा जाए तुम सुनो। सनद पढ़ो, सनद पढ़ो, नमाज के बाद सनद पढ़ो, सनद पढ़ो, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है, सनद पढ़ो, आपने पहली टर्न में उसको रोका नहीं है, सारा हवाला उसने जुबानी पढ़ा है, पहली पूरी टर्न उसने जुबानी पढ़ी है सारी। बुखारी, तिरमिज़ी, मशकात और आप इससे आगे कुछ बताइए जो नया नया नाम है, हमने इधर को ये हमको वाज़ेह कर दो। ये किताब आपका इसका क्या नाम है? इसमें जो आपने रवायत दिया, इसने से आपने जो राय दिया हदीस का बेशक किताब है, मगर इसका हमको पता नहीं चला। वो कहते हैं तिरमिज़ी से हम कहते हैं, मुश्किल से कहते हैं, आप बोलते दारुल खुदरा से कहते हैं, पता नहीं है
انہوں نے یہ کہا یہ زہری کا کلام ہے، حالانکہ زہری کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے مصنف عبدالرزاق سے پڑھی تھی یہ روایت، اسلام نے طحاوی شریف سے پڑھی تھی، ان کو پتہ نہیں کہہ رہے ہیں جب دو شریف سے پڑھی تھی، ان کے ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ تحوی کون سا حدیث کی کتاب ہے؟ کوئی ریزن سے پڑھی تھی نہیں ہے۔ وہ تحوی کون سا حدیث کی کتاب ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آگے دیکھو حضرت زید بن ثابت والے کو بولو رسول ہیں، حضرت زید بن ثابت، عبداللہ عباس زید بن ثابت صحابی رسول ہے، حضرت زید بن ثابت میراث کے ماہر تھے، صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں من قرأ مع الامام فلا صلاۃ لہ، جس نے امام کے ساتھ قرات کی، امام کے پیچھے پڑھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ صحابی جو ہے موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جس نے جو ہے امام کے پیچھے پڑھا ہے وہ فطرت ہی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضرت علی خلیفہ راشد، سند پڑھے نا فاروقی، سند پڑھے نا، سند نہیں پڑھتے، سند پڑھے نا، یہ مصنف امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ سند پڑھو بھائی، حضرت علی امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ برمان بھائی ان سے بولو سند پڑھو، ضعیف پڑھو، بولو بولو بار 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 بولو، بار بار۔ میں نے بتایا وہ تھا کیا یار ابھی سند پڑھاؤ نا، اللہ بندے پٹھان دے کہتے ہیں دلال پڑھے نے ساری صحیح اس میں دیکھو امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث نقل کرتے ہیں، اس کو بھی پڑھاؤ نا، ادھر ہی بیٹھا بتا رہا ہے سند پڑھو، سند جس نے ایک عدد پڑھی ہو اس میں کوئی قدر پڑھی، اس میں فاتحہ نہیں پڑھی، سند نہیں پڑھیں گے، یہ بے سند دین ہے ان کا۔ حدیث حسن صحیح، وہ حاضر حدیث حسن صحیح کو اختتام پذیر ہے، بس ختم ہوگا۔ اگر ہم اس کتابوں کا کوتا بنے نا اور یہ کتاب ہم پر لا دے، اللہ پاک ہم اس کا بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور بھی اچھا کرے اور اللہ ہمارے سارے کو ہدایت دے۔ ابھی دعا کرو، آپ بخاری میں صحیح بخاری آپ جلدی جلدی جواب دو، اس کا وہ بات ختم کر کے بھاگے گا، مجھے پتا ہے۔ آپ چھوڑے، آپ اپنی درائر پڑھو، جواب کو چھوڑے، آپ اپنی اس نے بھاگ جانا ہے۔ حبیب رحمان بھائی پاگلے والا بولو، اسے بولو، مجھے پڑھ کے سناؤ، ان کو کیا بتاتا ہے؟ سند پڑھ کے سناؤ، سند پڑھ کے، بھی سند آپ نہیں مانتے، آپ دین الاسلام میں دین اسناد کہاں دے رہا ہے، کدھر دے رہا ہے، تمہیں سند دے رہا ہے؟ تمہارا رد کیا حدیثوں کا، آپ سارے ہم کو اشارہ ہے ہمارے لیے، بس ایک گھر ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس میں خزانہ ہوتا ہے، چھوڑو یہ باتیں، آدمی دور ہوتا ہے، بہت دور، مطلب مجھے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھر کدھر ہے اور اس میں خزانہ دیوار پر صحیح طرح ہے، یہ صحیح ہو گیا ہمارا ہم ایک ایسی بات کرنا ہے، اس کا جواب کیا بولتے ہیں، یار وہ تھوڑی دیر کا فون کرنا، آدھے گھنٹے تک
उसका तुम्हारा बारी नहीं है यार, बात तो कर अब्दुल्ला भाई यार, बात तो करने दे यार। वो इधर दिखाओ इसको, मुनाज़र को दिखाओ, उसको क्या दिखा दे। हज़रत अब्दुल्ला उलमा के बगैर सारे बाकी आम लोग नीचे होते हैं। इमामी इस हदीस पर तमाम के तमाम सहाबाए-किराम ने, उनके बाद 3 इमामों ने, देखो ताबीन ने, इंद अक्सर अहले इल्म मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम के तमाम उलमाए सहाबा-किराम ने खल्फ इमाम करते थे। ये शहादत है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। बस ताबीन सब ताबीन करते थे। वहुवा कौल मालिकिन, इमाम मालिक ने करते थे। वानस इब्न मुबारक ने करते थे। शाफी, इमाम शाफी ने करते थे। الحديث أصح هذا حديث أصح الحديث संभालो अपना किताबों को संभालो। खुदा की कसम आपको काफिर करूंगे। जैसे हमारे सारे लोगों से मेरे ऊपर बड़ा कीमती होगा, बड़ा नुकसान होगा। अगर तुम सबको हिदायत हो जाए मुझे और मुझे जाहिल कर दे अल्लाह,